اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم کچھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے جو تکلیفیں اور گستاخی کی تھی اس کا تذکرہ کیا جائے گا. پہلے ابو لہب جو جس طرح کی اس نے گستاخی کی ہے، اسی گستاخی میں سے اس طرح بھی اس نے ایک گستاخی کی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکے عبداللہ کا انتقال ہوا تھا تو یہ بڑی خوشی کے مارے اپنے ساتھیوں کے درمیان آتا ہے اور بڑی خوشی کے مارے کہتا ہے کہ محمد تو اب ابتر ہو گیا ہے، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ان کی اولاد اب ختم ہو چکی ہے، ان کا لڑکے کا انتقال ہوا تھا. تو یہ اس نے کہا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، ان شانئک ھو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تذکرہ دنیا کے اندر باقی رہنے والا ہے، اور آپ کا جو دشمن ہے جو آپ کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں کو گھڑتا ہے تو وہی ہے کہ جو بے نام و نشان ہونے والا ہے، جو ہلاک و برباد ہونے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس گستاخی کا فوراً جواب قرآن مجید کے اندر دیا تھا. اسی طریقے سے اس کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ یا ابو لہب نے تو کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی تھی، جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سنا ہے. اس کی بیوی بھی اس سے کہیں بھی کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے میں. وہ اس طرح کہ اس کی بیوی کا نام عروہ نام تھا. تو اس کی بیوی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پریشان کیا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں پر، آپ کے راستوں پر کانٹے بچھایا کرتی تھی. اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں یہ ایسی عورت تھی کہ بڑی بد زبان تھی، بد سلوک تھی، مفسد عورت تھی، فساد برپا کرنے والی عورت تھی اور بد زبان عورت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے یہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی مذمت قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل فرما کر کی تو اسے جب اس چیز کا علم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے گستاخی کرنے کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں پھی بھرے ہوئے پتھر رکھے ہوئے تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آئی تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب یہ نزدیک پہنچتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، جب یہ پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ تو ابو بکر صدیق جب یہ چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے دکھائی نہیں دیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ابھی اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے اس کی نظر کو پکڑ لیا تھا، اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. جب یہ چلی گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی نظر کو پکڑ لیا تھا. تو معلوم ہوا اس کی بیوی بھی کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی. یعنی یہ دونوں میاں اور بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے، آپ کی گستاخی کرنے میں لگے ہوئے تھے. اور بہت سارے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے گستاخیاں کی تھی. انشاءاللہ العزیز ان گستاخیوں کا تذکرہ اگلی ویڈیو کے اندر کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.